بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آل اصحاب اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ معزز سامعین، ہم متقین کی صفات کا ذکر کریں گے قرآن مجید کی ان آیات میں، اور ان آیات میں متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، صلاۃ قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، نیز وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اتار دی گئی، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پہلی شرط یہ صفت ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور یہ امور غیبیہ وہ چیز ہیں جن کا ادراک عقل اور حواس سے ممکن نہیں، چنانچہ ان اشیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر، ان میں سے کسی بھی چیز پر ایمان نہ لانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یقیمون الصلاۃ، یعنی پابندی سے اور مسنون طریقے پر صلاۃ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں رزق سے مراد مال و دولت ہی نہیں، بلکہ ہر وہ نعمت ہے جو جسم یا روح کی نشو و نما میں معاون ہو۔ خرچ کا کم از کم درجہ فرض زکوٰۃ ہے، اور بلند تر درجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ نازل شدہ سے مراد صرف قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کا بیان بھی ہے جو کہ قرآن میں موجود نہیں، مثلا صلاۃ ادا کرنے کا طریقہ، نصاب زکوٰۃ وغیرہ، یہ سب سنت سے معلوم ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابقہ انبیاء پر نازل شدہ وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی پر بالتفصیل ایمان لانا ضروری ہے، جبکہ سابقہ انبیاء کی وحی پر اجمالاً۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا لفظ ایک جامع اصطلاح ہے جس میں کئی طرح کے عقائد شامل ہیں۔ مثلا مرنے پر انسانی زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا بلکہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، پھر اس سے اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ دوسرا،
موجودہ نظام کائنات ابدی نہیں بلکہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سب فنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عالم پیدا فرمائیں گے جس میں تمام فوت شدہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے اکٹھا کریں گے۔ تیسرا، اس فیصلے کے مطابق کامیاب لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور نافرمان، کافر، مشرک وغیرہ جہنم میں۔ یوم آخرت کی تفصیلات جو ہیں وہ بے شمار ہیں، اور یہ اتنا عام جزو ہے کہ ایمان بالغیب کی شکوں کے علاوہ علیحدہ علیحدہ بھی اس کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔